السلام علیکم دوستو، میں محمد آصف آر وائی کے پولٹری فارمنگ کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں، آپ بھائیوں کی دعاؤں کے طلبگار۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویکسین کرنے کے نقصانات کون سے ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے، کس طریقے سے ویکسین کرنی چاہیے اور کب کرنی چاہیے۔ میں جو اپنے برڈ کو ویکسین کر رہا ہوں، یہ اینڈی لیسوٹا کی ویکسین ہے۔ میرے یہاں سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ 700 روپے کی ویل ملی ہے مجھے 1000 برڈ کی۔ میرے چوزے ہیں، میں نے ان کو ویکسین کی ہے آج اینڈی لیسوٹا کی 18 دن کے سے 21 دن کے ہو چکے ہیں۔ یہ اس کے درمیان میں کر رہا ہوں، آج 20واں دن ہے، ان کو میں ویکسین کر رہا ہوں۔ چوزوں کو اس ٹائم ویکسین مت کیجیے جس ٹائم چوزا آپ کا بیمار ہو۔ کئی دوست حضرات کیا کرتے ہیں کہ چوزا جس ٹائم ان کا بیمار ہوتا ہے تو اٹھ کے وہ ویکسین لاتے ہیں، لا کے کر دیتے ہیں۔ ویکسین علاج نہیں ہے، ویکسین احتیاط ہے۔ ویکسین ہے جو وہ آپ کے برڈ کو بیماری آنے سے پہلے احتیاطی طور پر روکتی ہے، علاج نہیں ہے اس کا۔ برڈ جس ٹائم بیمار ہوتا ہے تو آپ نے اٹھ کر اس کو ویکسین کرنی ہے۔ ویکسین کا ری ایکشن جو ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ اینڈ تک آپ کے برڈ کو جان نہیں چھوڑتا ہے۔ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ اس سے جان چھڑانے کی، یہ پھر چوزا سیٹ نہیں ہوتا ہے۔ ویکسین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس ٹائم چوزے کو ویکسین کریں تو کوشش کریں کہ چوزے کو 2-3 گھنٹے 2 گھنٹے پیاسا رکھیں۔ پیاسا رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا برڈ ہے جو کوئی رہ نہیں جائے گا۔ جس ٹائم پیاس ان کو لگی ہوگی کہ جس ٹائم آپ نے ویکسین کا پانی رکھنا ہے تو سارے برڈ ہیں جو وہ پی لیں گے۔ اکثر اوقات پانی پی کر برڈ کو جس ٹائم ویکسین کرتے ہیں تو کوئی پیتے ہیں تو کوئی نہیں پیتے ہیں، اس وجہ سے کوئی رہ جاتے ہیں تو ان کو بیماری جکڑ لیتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یار ویکسین 2 نمبر ہے، ویکسین کا اثر نہیں ہوتا، ویکسین کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے آپ ویکسین کریں کہ پورے برڈ آپ کے پانی پی لیں۔ جس ٹائم آپ کا برڈ بیمار ہو اس ٹائم بالکل ہی ویکسین نہیں کرنی چاہیے۔ ویکسین کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جس ٹائم آپ کا برڈ بیمار ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جس ٹائم آپ کا برڈ تھوڑا بہت ڈھیلا ہو تو اس کو کوئی اینٹی بائیوٹک دے کے ایکٹیو کریں۔ ایکٹیو کرنے کے بعد ہے جو اس کو ویکسین کریں۔ ویکسین پہلی ہے جو آپ نے 5 دن کے اندر کرنی ہے۔ NDIB کی چوزا جس ٹائم 5 دن سے پہلے ہو، چھوٹا ہو، اس ٹائم کرنی چاہیے۔ اگر آپ 1 دن کے چوزے کو ویکسین کر رہے ہیں تو ڈراپ کے ذریعے ان کی آنکھوں میں قطرے ڈال سکتے ہیں، منہ میں بھی قطرے ڈال سکتے ہیں، آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ دوسری ویکسین گمبورو کی کوشش کریں کہ 9 دن سے 11 دن کے اندر کریں۔ پھر تیسری ویکسین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اینڈی لیسوٹا کی یہ ویکسین ہے، اور اس کے بعد گمبورو 2 ہے جو وہ 28 دن پہ پھر رپیٹ کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ بھی کوشش کریں تو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے برڈ کو وٹامن بھی چلائیں۔ وٹامن ہے جو ویٹاسول ہے جو وہ بھی زبردست ہے، اچھا وٹامن ہے۔ مہنگا تو ہو چکا ہے لیکن آپ کے چوزوں کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ کچھ اس میں اینٹی بائیوٹک بھی ہیں، اس سے بھی چوزا آپ کا بہترین گروتھ کر سکتا ہے۔ میں جو وٹامن استعمال کرتا ہوں اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ آپ اگر ہفتے میں 1 سے 2 بار اپنے برڈ کو دودھ دے دیا کریں تو بہتر ہے۔ اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کے فلیشنگ بھی ہو جائے گی اور اس کے سے وٹامن بھی آپ کے چوزوں کو ملے گا۔ چوزا انشاءاللہ آپ کا ایکٹیو رہے گا، اچھی گروتھ کرے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ کسی بھائی کو اگر مشورہ چاہیے تو ہمارا نمبر موجود ہے، اسکرین پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ فری گائیڈ لائن ان کو دیں گے۔ نئے فارمر حضرات جن کو کہیں سے کوئی انفارمیشن نہیں ملتی وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کو پوری رہنمائی کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں محمد آصف آر وائی کی پولٹری فارمنگ کی جانب سے اللہ حافظ۔